وہ اتنا کیوں سوچتا ہے؟ تم اتنا کیوں ہنستے ہو؟ وہ اتنا کیوں بولتا ہے؟ تم اتنا کیوں روتے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: وائی پلس ڈو یا ڈز۔ ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ پلس آبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس سو مچ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ اتنا کیوں سوچتا ہے؟ وائی ڈز ہی تھنک سو مچ؟ وائی ڈز ہی تھنک سو مچ؟ تم اتنا کیوں بولتے ہو؟ وائی ڈو یو اسپیک سو مچ؟ وائی ڈو یو اسپیک سو مچ؟ وہ اتنا کیوں ہنستا ہے؟ Why does he laugh so much? Why does he laugh so much? تم اتنا کیوں روتے ہو؟ Why do you cry so much? Why do you cry so much? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اتنا کیوں سوتا ہے؟ مجھ پر احسان نہ کرو، مجھے تمہاری احسان کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، کیا تم مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ اس جملے کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے، اس سٹرکچر کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سٹرکچر انتہائی آسان سادہ سا ہے: سینٹینس پلس فیور، سینٹینس پلس فیور۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھ پر احسان نہ کرو، مجھ پر احسان نہ کرو۔ ڈونٹ ڈو می اینی فیور، ڈونٹ ڈو می اینی فیور۔ مجھے تمہاری احسان کی ضرورت نہیں۔ آئی ڈونٹ نیڈ یور فیور، آئی ڈونٹ نیڈ یور فیور۔ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ He is not doing me any favor، He is not doing me any favor۔ کیا تم مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ کیا تم مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ Would you do me a favor؟ Would you do me a favor؟ وہ مغرور ہو رہی ہے، آپ اسمارٹ ہو رہے ہو۔ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہو رہا ہے، چلو گھر چلے اندھیرا ہو رہا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس بینگ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for you۔ وہ مغرور ہو رہی ہے، she is being arrogant، she is being arrogant۔ آپ اسمارٹ ہو رہے ہو، you are being smart، you are being smart۔ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہو رہا ہے، he is being richer than me، he is being richer than me۔ چلو گھر چلے اندھیرا ہو رہا ہے، let's go home it's being dark، let's go home it's being dark۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اچھا ہو رہا ہے۔ تمہارا دوست کیسا رہا؟ اس کا امتحان کیسا رہا؟ موسم کیسا رہا؟ وہ کیسا رہا؟ ان جملوں کو غور سے پڑھو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیسا رہا، یعنی ہر سینٹینس میں کیسا رہا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ واز۔ ہاؤ واز مین کیسا رہا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ واز پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تمہارا دوست کیسا رہا؟ How was your friend؟ How was your friend؟ اس کا امتحان کیسا رہا؟ How was his exam؟ How was his exam؟ موسم کیسا رہا؟ How was the weather؟
How was the weather? وہ کیسا رہا. How was he? How was he? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پارٹی کیسی رہی؟ سمجھ نہیں آتا اس سے کیسے بات کروں. سمجھ نہیں آتا اس مسئلے کو کیسے حل کروں. سمجھ نہیں آتا اسے کہاں پڑھوں. سمجھ نہیں آتا تم سے کب ملوں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا، یعنی ہر سینٹینس میں سمجھ نہیں آتا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ نو مین سمجھ نہیں آتا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو پلس WH ورڈ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سمجھ نہیں آتا اس سے کیسے بات کروں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو ہیم. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو ہیم. سمجھ نہیں آتا اس مسئلے کو کیسے حل کروں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سولو دس پرابلم. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سولو دس پرابلم. سمجھ نہیں آتا اسے کہاں پڑھاؤں. آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو ٹیچ ہیم. آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو ٹیچ ہیم. سمجھ نہیں آتا تم سے کب ملوں. آئی ڈونٹ نو وین ٹو میٹ یو. آئی ڈونٹ نو وین ٹو میٹ یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھ نہیں آتا کیا خریدوں. وہ جھوٹ بولنے کی عادت سے مجبور ہے. تم اپنی عادت سے مجبور ہو. کیا وہ اپنی عادت سے مجبور ہے؟ میں اپنی عادت سے مجبور نہیں ہوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس کمپیلڈ بائی پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور آور ہیز ہر دیئر اٹس پلس ہیبٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ جھوٹ بولنے کی عادت سے مجبور ہے. He is compelled by the habit of lying. He is compelled by the habit of lying. تم اپنی عادت سے مجبور ہو. You are compelled by your habit. You are compelled by your habit. کیا وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. Is he compelled by his habit. Is he compelled by his habit. میں اپنی عادت سے مجبور نہیں ہوں. I am not compelled by my habit. I am not compelled by my habit. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ اپنی عادت سے مجبور تھا. حد سے زیادہ مت بولو. حد سے زیادہ مت سوچو. حد سے زیادہ مت کہو. حد سے زیادہ مت ہنسو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں حد سے زیادہ، یعنی ہر سینٹینس میں حد سے زیادہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین انف. مور دین انف مین حد سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس مور دین انف. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار یو. حد سے زیادہ مت بولو. ڈونٹ اسپیک مور دین انف. ڈونٹ اسپیک مور دین انف. حد سے زیادہ مت سوچو. ڈونٹ تھنک مور دین انف. ڈونٹ تھنک مور دین انف. حد سے زیادہ مت کھاؤ. ڈونٹ ایٹ مور دین انف. ڈونٹ ایٹ مور دین انف. حد سے زیادہ مت ہنسو. ڈونٹ لاف مور دین انف. ڈونٹ لاف مور دین انف. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. حد سے زیادہ مت پڑھو. مجھے کچھ اور کتابوں کی ضرورت ہے. میں تھوڑا اور دودھ چاہتا ہوں. وہ تھوڑا اور کھانا چاہتا ہے.
मैं तुम्हें कुछ और पैसे दूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ और या थोड़ा और। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सम मोर। सम मोर मीन कुछ और या थोड़ा और। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस सम मोर प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर यू। मुझे कुछ और किताबों की जरूरत है। आई नीड सम मोर बुक्स। आई नीड सम मोर बुक्स। मैं थोड़ा और दूध चाहता हूँ। आई वांट सम मोर मिल्क। आई वांट सम मोर मिल्क। वो थोड़ा और खाना चाहता है। ही वांट्स टू ईट सम मोर। He wants to eat some more. मैं कुछ और पैसे दूंगा। I will give you some more money. I will give you some more money. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे कुछ और कुर्सियों की जरूरत है। मुझे कुछ और कुर्सियों की जरूरत है। जो कहा गया है वही बोलो। जो कहा गया है वही करो। जो कहा गया है वही लिखो। जो कहा गया है वही बताओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जो कहा गया है, यानी हर सेंटेंस में जो कहा गया है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड मीन जो कहा गया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज डायरेक्टेड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक एज डायरेक्टेड। स्पीक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही करो। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही लिखो। राइट एज डायरेक्टेड। राइट एज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही बताओ। टेल एज डायरेक्टेड। टेल एज डायरेक्टेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जो कहा गया है वही पढ़ो। उससे बात करना मेरी गलती थी। वहां जाना तुम्हारी गलती थी। तुम पर शक करना मेरी गलती थी। यहाँ आना तुम्हारी गलती है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस रोंग ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना मेरी गलती थी। इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू टॉक टू हिम। इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू टॉक टू हिम। वहाँ जाना तुम्हारी गलती थी। इट वाज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर। इट वाज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर। तुम पर शक करना मेरी गलती थी। इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू डाउट यू। इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू डाउट यू। यहाँ आना तुम्हारी गलती है। इट इज रॉन्ग ऑफ यू टू कम हियर। इट इज रॉन्ग ऑफ यू टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उससे मिलना तुम्हारी गलती थी। अब से मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा। अब से वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। अब से हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अब से, यानी हर सेंटेंस में अब से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज ऑफ नो। एज ऑफ नो मीन अब से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज ऑफ नो प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब से मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा। एज ऑफ नो आई विल गो टू स्कूल एवरी डे। एज ऑफ नो आई विल गो टू स्कूल एवरी डे। अब से वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। एज ऑफ नो शी वोंट लिसन टू यू। एज ऑफ नो शी वोंट लिसन टू यू।
اب سے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. As of now we won't help you. As of now we won't help you. اب سے میں وہاں نہیں جاؤں گا. As of now I won't go there. As of now I won't go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب سے تم روزانہ 4 بجے جاگو گے. بہرا ہی کیا سن نہیں سکتا، لنگڑے ہو کیا چل نہیں سکتے، پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. ان فقروں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. پہلے ہمیں لگانا ہوگا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایز ایم آر. اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں لگانا ہے ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کے بعد آ جایا کرے گا کانٹ. کانٹ یہ کہ نوٹ کا کنٹرکشن ہے، یعنی شارٹ فارم ہے. کانٹ کے بعد ہمیں ایک بار پھر یوز کرنا ہے سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کوسچن مارک اگر لکھنا ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بہرا ہی کیا سن نہیں سکتا، از ہی ڈیف کانٹ ہی ہیئر. از ہی ڈیف کانٹ ہی ہیئر. از یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے، ہی سبجیکٹ ہے، ڈیف یہ ایڈجیکٹو ہے، کانٹ یہ کہ نوٹ کا کنٹرکشن ہے، ہی یہ پھر سبجیکٹ ہے، اور ہیئر یہ ہمارا V1 ہے، یعنی فرسٹ فارم آف ورب. بہرا ہی کیا سن نہیں سکتا، از ہی ڈیف کانٹ ہی ہیئر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لنگڑے ہو کیا چل نہیں سکتے، آر یو لیم کانٹ یو واک. آر یو لیم کانٹ یو واک. آر یہ ہیلپنگ ورب ہے، یو یہ کیا ہے شاباش بتائیے، گڈ شاباش یہ سبجیکٹ ہے، لیم یہ کیا ہے ایڈجیکٹو گڈ ایکسلنٹ، اور کانٹ یہ کین ناٹ کا شارٹ فارم ہے، یو یہ پھر کیا ہے گڈ. صحیح جواب دیا آپ نے، یہ پھر سبجیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے تم بتاؤ، گڈ ایکسلنٹ وہ یہ V1 ہے، یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو ہم بیس فارم آف ورب بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل فارم بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے. پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے. آر یو میڈ کانٹ یو انڈرسٹینڈ. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ایشور یو دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ایشور یو دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. آئی ایشور یو دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا. آئی ایشور یو دیٹ آئی ول میری یو. I assure you that I will marry you. I assure you that mean میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. I will marry you یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے سمپل فیوچر ٹینس کا، which mean میں تم سے شادی کروں گا. One more example for better understand. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. I assure you that I will teach you. I assure you that I will teach you. I will teach you یہ سینٹینس ہے سمپل فیوچر ٹینس کا، which mean میں تمہیں سکھاؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. I assure you that I won't go there. I assure you that I won't go there. won't یہ will not کا شارٹ فارم ہے، یعنی کنٹرکشن ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں پڑھوں گا. I assure you that I will study. I assure you that I will study. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے ملوں گا. I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں
کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا. I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وقت پہ آؤں گا. I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time. یہ complete sentence ہے which mean میں وقت پہ آؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کام کرے گا. I assure you that he will work. I assure you that he will work. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تم سے بات کرے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تم سے بات کرے گا. دوسرا فقرہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. Subscribe to English Page for more advanced English sentence structure. Thanks.